السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو اپنے چینل پروفیشنل KOS.P کے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، میرا چینل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کسی نہ کسی طور پر کنسٹرکشن فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں، خاص کر کے ہمارے وہ دوست جنہوں نے DAE کیا ہوا ہے یا سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے، بڑے عرصے سے سائٹ کی جاب کر رہے ہیں، ایز اے سائٹ سپروائزر کام کر رہے ہیں، ایز اے سائٹ انجینئر کام کر رہے ہیں۔ دوستوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آفس ورک کی طرف آئیں، KOS کی جاب کریں۔ دوستوں، ان کے لیے انتہائی گڈ نیوز یہ ہے کہ میرے اس چینل سے انشاءاللہ آپ کو ایز اے پروفیشنل KOS کوالٹی سروینگ کا کام کروایا جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے وہ دوست جنہوں نے بہت عرصہ پہلے DAE کیا یا 6 ماہ یا سال کا KOS کا کورس کیا، لیکن اس کے بعد کہیں جاب نہیں ملی یا کام سیکھنے کا موقع نہیں ملا، ڈسہارٹ ہو چکے ہیں کہ بھائی ہمارا وقت ضائع چلا گیا ہے، تو ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے اس چینل سے کوانٹی سیونگ کا کام سیکھ کر اپنے جو سال جو ان کو لگ رہا ہے کہ ضائع چلے گئے، انہی سالوں کو KOS کے ایکسپیرینس میں شو کر کے ایز اے KOS اپلائی کریں۔ ایسے ہی ہمارے دوست جو ٹھیکیداری وغیرہ کرتے ہیں، اپنے پروجیکٹ وغیرہ لیتے ہیں، اتنی انکم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کہ کوئی پراپر جو پروفیشنل سٹاف ہائر کر سکے، پروفیشنل KOS ہائر کر سکے، ان کے لیے بھی میرے اس چینل سے انشاءاللہ کچھ ایسے اسٹیمیشن کی لائن سے شارٹ کٹ شیئر کی جائیں گے، کچھ ایسے سافٹ ویئر ان کو بتائے جائیں گے جن کو کرنے سے انشاءاللہ ان کو کوئی لمبی چوڑی کیلکولیشن نہیں کرنی پڑیں گی، بلکہ خود ہر عام بندہ بھی جو ہے وہ اسٹیمیٹ لگانا اس کے لیے انتہائی آسان ہوگا، مٹیریل وغیرہ کی سمری وغیرہ بنانے کے انتہائی آسان ہوگا، اور اسی کی بیس پر جو پروجیکٹ لیں گے انشاءاللہ اس میں لاس بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے وہ دوست جو اس وقت جو ہے KOS کی جاب کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، اور وہ کنونشنل میں تجربہ رکھتے ہیں لیکن لائٹ گیس اسٹیل اسٹرکچر یا ہارڈ روڈ اسٹرکچر کا کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت کم فرم ایسی ہوتی ہیں جو کہ لائٹ گیس اسٹیل اسٹرکچر کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دوستوں، ان کے لیے بھی یہ بڑی یونیک چیز ہوگی کہ انشاءاللہ میں ان سے کچھ ایسے جو ہے وہ لائٹ گیس اسٹیل اسٹرکچر کے فارمیٹ شیئر کروں گا، ان کے ریٹ انالیسس وغیرہ بھی شیئر کیے جائیں گے۔ ایسے ہی جو ہے ہارڈ روڈ اسٹرکچر جیسے یہ میٹرو کی پول وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی میجرمنٹ شیٹیں وغیرہ بھی شیئر کرنا، ان کی ٹننگ وغیرہ نکالنا بھی ان سے شیئر کیا جائے گا، تاکہ جب کبھی بھی کوئی ایسا کام آئے تو ہمیں باہر سے کوٹیشن لینے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم خود ہی اس کی جو اوپر جو میجرمنٹ شیٹیں بھی نکال سکیں، اس کے ریٹ انالیسس بھی خود ہی کر سکیں۔ تو دوستوں، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستوں، اب بات کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر ایک KOS کی کیا اہمیت ہے۔ کسی بھی کمپنی کے اندر KOS کو بیک بون آف دی کمپنی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنا۔ جیسے کوئی شخص بغیر ریڑھ کی ہڈی کے چل پھر نہیں سکتا، ایسے ہی دوستوں کوئی کمپنی بغیر KOS کے نہیں چل سکتی۔ دوستوں، KOS کی پوسٹ انتہائی اہم پوسٹ ہے۔ اب اس کی ذمہ داریوں کی بات کریں، جب بھی کوئی کلائنٹ، کوئی ادارہ کوئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، مثلا اسپتال، کوئی یونیورسٹی، کالج وغیرہ بنانا چاہتا ہے، تو دوستوں سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ تو ڈیزائن تیار ہوگا، آرکیٹیکچرل اور اسٹرکچر ڈرائنگیں جب بن جائیں گی تو کلائنٹ یہ دیکھنا چاہے گا کہ آیا اس پر کتنا خرچہ آنا ہے، کتنی لاگت آئے گی، اس کے پاس اتنا بجٹ ہے بھی یا نہیں، اس کو بلڈنگ شروع کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے۔ اب یہ بات جاننے کے لیے اس کو KOS کی ضرورت پڑے گی۔ KOS نے کیا کرنا ہے، ان جو وہ ڈرائنگز ہوگی، آرکیٹیکچر اسٹرکچر ڈرائنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے انجینئرڈ اسٹیمیٹ بنائے گا۔ ہر انجینئر اسٹیمیٹ بنیادی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: آئٹم ڈسکرپشن، کوانٹٹی اور ریٹس۔ تو دوستوں، ہر بلڈنگ کے اندر جتنی بھی آئٹمز استعمال ہوگی، مثال کے طور پہ 300 آئٹمز ہیں، 400 آئٹمز ہیں، ہر آئٹم کو اسپیسیفیکیشن کے حساب سے بھی، اس کی لوکیشن کے حساب سے بھی جو ہے وہ KOS آئٹم ڈسکرپشن کے اندر ان کو مینشن کرے گا۔ جس طرح آئٹم کی اسپیسیفیکیشن ہوگی، اس کی لوکیشن ہوگی، اسی حساب سے اب اس کی آگے پھر کوانٹیٹیز نکالی جائیں گی۔ دوسری چیز کوانٹیٹی نکالنا ہوگا، اور تیسری چیز دوستوں آئٹم کی اسپیسیفیکیشن کے حساب سے بھی، لوکیشن کے حساب سے بھی، اور سائٹ کی جو لوکیشن ہوگی اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایسے دوستوں جو کنٹریکٹر جو سٹاف کو سیلریز پے کر رہا ہوتا ہے، اب ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ KOS نے ریٹ انالیسس تیار کرنا ہے، جس میں گورنمنٹ کے ٹیکس کو بھی ڈالا جائے گا۔ جو فائنل ریٹ ہوں گے وہ اس انجینئرڈ BOQ کے اندر وہ فائنل ریٹ ڈالے جائیں گے۔ اب جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے، دوستوں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اس انجینئرڈ اسٹیمیٹ کے اندر نہ صرف سول ورک ہوگا بلکہ الیکٹریکل، پلمبنگ، اسی طرح فنشنگ ورک اور پھر ایکسٹرنل ورک، یعنی A to Z بلڈنگ کے اندر جو بھی کام ہوگا وہ سارا کا سارا اس انجینئرڈ اسٹیمیٹ کے اندر ہوگا۔ اب یہ جو ٹوٹل کاسٹ آئے گی وہ جب کلائنٹ دیکھے گا تو اس کے حساب سے بجٹ کی اپروول دے گا۔ دوستوں، جب پروجیکٹ اوارڈ کی اپروول ہو جائے گی تو اب کلائنٹ کی کوشش ہوگی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کم سے کم ریٹ پر کیا جائے، تو اس کے لیے دوستوں کیا کریں گے کہ کوٹیشنیں لی جائیں گی، مختلف کنٹریکٹرز کی سے کوٹیشنیں لی جائیں گی،
اب کنٹریکٹر کے جو کیو ایس ہوں گے وہ اپنے اپنے حساب سے ریٹ انالیسس کریں گے، وہ کوشش کریں گے بھئی مناسب ریٹ ڈال کر یہ پروجیکٹ ان کو ملے۔ دوستو جب کسی جو لوئسٹ ریٹ والا ہوگا اس کا اور اس کے جو سابقہ کام کا ریکارڈ ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کلائنٹ کی طرف سے پروجیکٹ اوارڈ ہونے کے بعد جب کنٹریکٹر کو گو ہیڈ مل جاتا ہے کہ سائٹ پر کام شروع کروا دیا جائے، جو جب سائٹ پر ایگزیکیوشن شروع ہوگی تو وہاں پر جو سب سے پہلا کیوبس کا کام یہ ہونا ہے، جو کنٹریکٹر کے ساتھ کیوبس ہوگا اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس نے مٹیریل ڈیمانڈ سمری بنانی ہے۔ مٹیریل ڈیمانڈ سمری کیا ہے؟ جس میں اس نے ہر سٹیج پر، یعنی کہ فاؤنڈیشن کے سٹیج پر اتنا سیمنٹ استعمال ہونا ہے، اتنا سینڈ، اتنی کرش، اور اسی طرح اتنا سٹیل آنا ہے، ہر نمبر کی ٹنج بتانی ہے، 3 نمبر، 4 نمبر، 5، 6، 8 کی نمبر وائز کی کہ اتنے ٹنج کا سٹیل آنا ہے، اور اسی طرح برکس اتنی آنی ہے۔ اس طرح کوئی اور مٹیریل ہے، یعنی ہر مٹیریل کی وہ ایک سٹیٹمنٹ تیار کرے گا اور پھر وہ آنر کو پیش کرے گا کہ بھئی اس کے حساب سے مٹیریل جو ہے وہ پرچیز کیا جائے۔ اب آنر جو ہے وہ مٹیریل ڈیمانڈ سمری کو دیکھتے ہوئے پیمنٹ کا ارینجمنٹ بھی کرے گا، اور اسی طرح دوستو جو ہے وہ مٹیریل پرچیز کرے گا اور سائٹ پہ ڈمپ کروائے گا۔ اب جب سائٹ پر کام شروع ہو جائے گا تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایکٹیویٹیز جو سائٹ پر چل رہی ہوتی ہیں ایک وقت میں، کہیں ایکسیویشن ہوئی، کسی جگہ پہ جو ہے وہ پی سی سی ہوگی، کہیں جو ہے وہ رافٹ پڑی، کسی جگہ پہ جو سٹیل ڈالا گیا، اس طرح کسی جگہ پہ پینٹ کا کام ہوا۔ اب یہ جتنا کام ہوا تو جو کنٹریکٹر ہوگا اس کی مرضی ہوگی کہ جو سائٹ پر کام ہو چکا ہے اب فل فور جو ہے نا وہ 1 ماہ کے اندر یعنی کہ کلائنٹ سے وہ پیمنٹ لے لی جائے۔ اب اس کے لیے کیا ہو، اس نے کیا کرنا ہے، آئی پی سی بنانی ہے۔ آئی پی سی بنیادی طور پر کیا چیز ہے، یعنی یہ ایک بل ہے جو کہ سائٹ پر جتنا کام ہوا ہے اس کا بل بنا کر کلائنٹ سے وہ پیمنٹ نکلوانی ہوتی ہے اس نے۔ اب آئی پی سی کے اندر دوستو بنیادی 3 ہی چیزیں ہیں، یعنی کہ ایک تو آئٹم ہو جائے گی، دوسرا اس کا ریٹ ہو جائے گا، تیسرا ایز پر سائٹ میجرمنٹ جو ہے وہ ہوگی۔ اب جو بی او کیو جس کے اوپر ہمیں پروجیکٹ اوارڈ ہوا تھا، آئٹم ڈسکرپشن تو وہی ہوگی، ریٹ بھی وہی ہوگا، باقی کوانٹیٹیز جو ہوں گی وہ ایز پر سائٹ میجرمنٹ کر کے اس کے ساتھ میجرمنٹ شیٹ لگا کر اب یہ جو ہے نا آئی پی سی جو ہے کلائنٹ سے کلیم کی جائے گی۔ دوستو آئی پی سی کلائنٹ کے پاس جانے سے پہلے جو ہے کلائنٹ نے جو کنسلٹنٹ ہائر کیا ہوگا اس کے کیو ایس کے پاس جائے گی۔ کنسلٹنٹ کے کیو ایس نے کنٹریکٹر کے کیو ایس کی بنائی ہوئی آئی پی سی کو ایز پر سائٹ جو ہے وہ میجر کرے گا، ایز پر سائٹ اس کو میچ کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی کوانٹٹی زیادہ ڈالی ہوں یا کوئی ریٹ میں گڑبڑ ہو یا کوئی آئٹم ڈسکرپشن کا مسئلہ ہو، کہ یعنی کہ جو اس میں اسپیسیفیکیشن لکھی ہو وہ سائٹ پر یوز نہ ہوئی ہو۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ویریفیکیشن کرے گا۔ اب جو کنسلٹنٹ کی جو ویریفائڈ آئی پی سی ہوگی وہ کلائنٹ کے پاس جائے گی، کلائنٹ نے اس آئی پی سی کے اوپر جو پیمنٹ ہونی ہے وہ پیمنٹ کنٹریکٹر کو کر دینی ہے۔ تو یہ جو مین کام ہے یہ جو کیو ایس نے کرنا ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے اور انتہائی سیکھنے والی چیز ہے۔ ایسے ہی دوستو جو کنٹریکٹر نے سب کنٹریکٹر ہائر کیے ہوتے ہیں، چھوٹے ٹھیکیدار ہائر کیے ہوتے ہیں جو کہ پلستر کر رہا ہے، کوئی چنائی کر رہا ہے، کوئی ایکسویشن کر رہا ہے، کوئی شٹرنگ کر رہا ہے۔ اب ان سب کے جو بل ہیں، جو جس کا جتنا کام بنتا ہے جو اس نے ایز پر سائٹ کیا ہوگا، اور اسی طرح جو چھوٹے ٹھیکیداروں اور کنٹریکٹر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہوگا، ریٹ طے ہوئے ہوں گے، کیا اس نے ان ریٹس کے حساب سے اور سائٹ کے میجرمنٹ کے حساب سے بل بنا کر آنر کو دینا ہے کہ اس کے حساب سے جو کنٹریکٹر چھوٹے کنٹریکٹر کام کر رہے سب کنٹریکٹر ان کو پیمنٹ کر دی جائے۔ اسی طرح دوستو جو کنسٹرکشن کے دوران جو ہے ایک چیز آتی ہے اسکیلیشن۔ اسکیلیشن کیا ہے کہ جیسے ہم نے 1 سال پہلے جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہمیں ملا تھا، جو اس وقت جو کہ اس نے ریٹ بھرے تھے وہ اس وقت کی مارکیٹ کے حساب سے تھے۔ اب 1 سال بعد جو اب مثال کے 6 ماہ گزر گئے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا سال گزر گیا، اب آپ کو پتہ ہے جو 1 سال پہلے ریٹ تھے اور آج کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوگا۔ جیسے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے دن بدن ریٹ بڑھ رہے ہیں، ڈیزل پٹرول کتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اسٹیل کتنا مہنگا ہو چکا ہے، سیمنٹ یعنی کہ ڈبل پرائس میں پہنچ چکا ہے، اسٹیل کسی جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ تو اب اگر انہی ریٹوں پر اگر آئی پی سی کریں گے تو دوستو پھر تو پروجیکٹ میں لاس ہو جائے گا۔ اب اس لاس سے بچنے کے لیے اسکیلیشن کلیم ہوگی۔ اسکیلیشن بنیادی طور پر ریٹ کا جو اتار چڑھاؤ اس کو کہتے ہیں۔ اب جو ہے یہ اسکیلیشن بنے گی کیسے،
تو جو کنٹریکٹ ایگریمنٹ ہوگا جو کہ کلائنٹ اور کنٹریکٹر کے درمیان ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر اسکیلیشن کا فارمولہ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ ہر جو ہے مٹیریل کا کچھ فیکٹر دیا ہوگا، اس کے اوپر پی این فیکٹر بنایا جاتا ہے. اب اس فیکٹر کو جب آئی پی سی کی اماؤنٹ کے ساتھ، جو آئی پی سی جیسے آئی پی سی 1 کلیم ہوئی ہے، اس کی اماؤنٹ کے ساتھ جب ضرب دیتے ہیں تو ایک خاص اماؤنٹ آتی ہے جو کہ ہمیں آئی پی سی کے ساتھ ایکسٹرا پے ہو جاتی ہے. تو یہ جو لاس ہو رہا ہوتا ہے اس لاس سے ہم بچ جاتے ہیں اسکیلیشن کے ذریعے. تو یہ اسکیلیشن جو ہے یہ کیا اس نے بنانی ہے. ایسے ہی دوستوں دوران کنسٹرکشن بہت ساری ویریشنز آتی ہیں، یعنی کہ جو ایز پر ڈرائنگ جو چیزیں تھی اور ایز پر سائٹ جو تھی ان میں جو ہے نا وہ فرق آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ویریشن بھی، اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بی او کیو کے اندر شامل نہیں ہوتی. بعد میں کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ لگائی جائیں. اب وہ جو بی او کیو میں شامل نہیں تھی ان کو نان بی او کیو آئٹمز کہتے ہیں، جو بی او کیو کے اندر چیزیں شامل تھیں ان کو بی او کیو آئٹمز کہتے ہیں. اب نان بی او کیو آئٹمز کے اوپر ریٹ انالیسس بھی کیا اس کرے گا، اس کی میجرمنٹ شیٹیں بنائے گا اور پھر اس کے حساب سے کنسلٹنٹ سے ویریفائی کروا کر وہ کلائنٹ سے کلیم کرے گا. تو یہ بھی کیا اس نے کام کرنا ہے. اسی طرح دوستوں سائٹ پر کتنا مٹیریل آیا، کتنا مٹیریل سائٹ پر یوز ہو چکا ہے اور کتنا مٹیریل سائٹ پر پڑا ہوا ہے. اب اس کی جو ہے وہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ کیا اس نے بنانی ہوتی ہے، اونر کو بتانی ہوتی ہے. اونر کس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے مٹیریل چوری ہو رہا ہے یا ویسٹیج زیادہ ہو رہی ہے، تاکہ وہ اس بات کو کنٹرول کر سکے. ایسے ہی کاسٹ کنٹرول شیٹ بھی ہے، وہ بھی کہ اس نے بنانی ہوتی ہے اپنی ورکنگ کے لیے، تاکہ اس چیز کو مد نظر رکھ سکے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو سائٹ پر کام ہو رہا ہے، جو مٹیریل آ رہا ہے جس کے اوپر لیبر پڑ رہی ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو بی او کیو کی جو ریٹس تھے کہ ان سے ایکسیڈ نہ کر رہی ہو، تاکہ اس کو بھی کنٹرول کر سکے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ کیا وہ اس کی سیلری کی. تو آپ نے جیسے دیکھ لیا کہ پروجیکٹ کی شروع سے لے کر کمپلیشن تک مسلسل کیا اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، مسلسل کام ہوتا ہے، بغیر کہ اس کی جو ہے وہ سائٹ کا کام چلنا انتہائی ناممکن چیز ہے. تو اب اس کے حساب سے سیلریز کی کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جہاں تک میرا تجربہ ہے، مجھے بھی 12-14 سال اس فیلڈ میں ہو گئے دوستوں. 4 سے 5 سال تجربہ رکھنے والے جو کیا ہوئے حضرات ہیں، اور کچھ سائٹ پہ جو کام ہے اس کو نکلوانا جانتے ہیں. تو اب فرم کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو کم از کم 50-60 ہزار 65 ہزار سیلری جو ہے وہ ایزیلی لگ جاتی ہے. ایسے ہی دوستوں 8-10 سال کا جو ایکسپیرینس رکھنے والے دوست ہیں ہمارے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ 75 سے لے کر 80 تک 85 ہزار تک وہ بھی سیلری لے رہے. ایسے کچھ ہمارے سینئر کے ویسے 10 سے لے کے 15 سال تک جو ایکسپیرینس رکھنے والے دوست ہیں، اس وقت ان کی سیلری بھی 1,00,000-1.25 کے قریب جو ہے وہ ایزیلی مل رہی ہے. اور اسی طرح جو پھر مزید آگے جن کے ایکسپیرینس زیادہ ہیں، جو ماشاء اللہ اس فیلڈ کے اندر کافی عرصہ ہو گیا، 20-25-30 سال 40 سال ہو گئے دوستوں، اس کے حساب سے پھر 1.5-2 لاکھ بھی سیلریاں جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو یہ دوستوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک کیا ہوا اس کا پورا جو ہے فریم ورک رکھا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم پوسٹ ہے، کتنی جو ہے ذمہ داریاں سر پر ہوتی ہیں، اور ماشاء اللہ اسی کے حساب سے سیلریاں بھی ان کو ملتی ہیں. اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ کام کی طرف آتے ہیں کہ اب اگر کوئی بندہ کوانٹٹی سرویئر بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کام کرنا چاہیے کہ تاکہ محنت تھوڑی اور یہ ساری چیزیں اس کو کلیئر ہو جائے. تو دوستوں اس کے لیے انتہائی آسان چیز آپ کو بتاؤں گا. ایک بات تو ذہن میں رکھی جائے کہ یہ تو سارا جو کام جو بعض فریش ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں. دوستوں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنا کام ہونا ہے ایک سکرین کے اوپر ہونا ہے، آفس کے اندر ہونا ہے، یعنی کہ اور ایک سکرین کے اوپر ایکسل کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں. اب مطلب کیا ہے، جتنا ہمارا ایکسل کے اوپر گرپ ہوگی، جتنا ایکسل کے اوپر مہارت ہوگی، بیسک کنسیپٹ کلیئر ہوں گے، تو دوستوں جتنا مشکل سے مشکل کام ہوگا، جتنا بڑے سے بڑا کام ہوگا، جتنا پھیلا ہوا کام ہو، اس کو بھی مینٹین کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہوگا. تو مطلب کیا ہے کہ ایکسل پر گرپ ہونی چاہیے. اچھا اب بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے کام کرانے کا طریقہ کار بتاتا ہوں. ایک تو دوستوں آپ کو پہلے دن سے میری کوشش یہ ہے کہ کچھ چھوٹا پروجیکٹ کیا جائے، کیونکہ ایک بات تو دیکھیں ہم سب جانتے ہیں، ایک بڑی بلڈنگ ہے، ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، اور چاہے ایک کمرے کی بات کر لیں، کچن باتھ کے ساتھ جو اٹیچ ہو، یعنی کہ اگر جو آئٹمز
ملٹی سٹوری بلڈنگ میں آ رہی ہیں عموماً طور پر گرے اسٹرکچر کی بات کر لیں، اس طرح فنشز کی بات کر لیں، اسی طرح الیکٹرک پلمبنگ کی بات کر لیں، وہ دوستوں ایک چھوٹے روم کے اندر بھی وہ ساری آئٹمز آ رہی ہوتی ہیں۔ صرف ہوتا ہے کیا ہے، پروسیجر چینج ہو جاتا ہے، ایکوپمنٹ کا جو فرق پڑ جاتا ہے، ریٹ انالیسس کا جو فرق پڑے گا، باقی بیسک کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ ایک روم پر ہم جو ہے نا وہ کام شروع کریں گے۔ اب جب ایک روم کے اوپر میں کام شروع کریں گے تو دوستوں اس میں IPC بھی بنائیں گے، اس میں کنٹریکٹر بل بھی بنائیں گے، اس میں ویریشنز بھی بنائیں گے، اسی طرح اس میں BOQ بھی بنائیں گے، اسی کے اوپر اسکلیشن بھی تیار کریں گے، ایسے جو ہے وہ مٹیریل کی بیلنس شیٹ بھی بنانا سکھائیں گے آپ کو اس کے اوپر۔ اس طرح وقت بہت تھوڑا لگے گا، اور یہ جتنا جو فریم ورک آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے دوستوں، تھوڑی سی محنت میں انشاءاللہ یہ سارا فریم ورک جو ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، کام کرنے کا طریقہ کار ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اب انشاءاللہ جب بھی کسی فرم میں جائیں گے تو وہاں پر کم از کم جب بیسک چیزیں ہماری کلیئر ہوں گی تو وہاں تھوڑے سے مال میں ایڈجسٹ ہونا، جو وہاں کے مال میں ایڈجسٹ ہونا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو دوستوں اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو خود بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور جتنے آپ کے اور دوست ہیں ڈپلومہ ہولڈرز آتے ہیں جو کہ کام سیکھنا چاہتے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی کام سکھانے والا مل رہا، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے اس چینل کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ اب دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔